السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زباں ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد کے حوالے سے کچھ اہم اور ممکنہ سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو نیٹ، جے آر ایف، یو پی ٹیٹ، سی ٹیٹ اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، جنگ آزادی میں کس اردو ادیب نے سب سے زیادہ حصہ لیا؟ جواب ہے، جنگ آزادی میں مولانا ابوالکلام آزاد نے سب سے زیادہ حصہ لیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصلی نام محی الدین احمد، تاریخی نام فیروز بخت اور لقب ابوالکلام تخلص آزاد تھا۔ اگلا سوال ہے، مولانا آزاد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہے، مولانا آزاد ستمبر 1888 کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کا انتقال 1958 کو دہلی میں ہوا۔ اگلا سوال ہے، مولانا آزاد کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب ہے، مولانا آزاد کے والد کا نام مولانا خیر الدین تھا، جو کہ دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، مولانا آزاد کا آبائی وطن کہاں تھا؟ جواب ہے، مولانا آزاد کا آبائی وطن دہلی میں تھا۔ اگلا سوال ہے، مولانا آزاد کے دل میں شاعری کا شوق کس نے پیدا کیا تھا؟ جواب ہے، مولانا آزاد کے دل میں شاعری کا شوق عبدالواحد سہسرامی نے پیدا کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، مولانا آزاد شاعری میں کس سے اصلاح لیتے تھے؟ جواب ہے، مولانا آزاد شاعری میں امیر مینائی اور داغ دہلوی سے اصلاح لیتے تھے۔ اگلا سوال ہے، ابوالکلام آزاد کی پہلی غزل کب چھپی تھی؟ جواب ہے، ابوالکلام آزاد کی پہلی غزل 12 سال کی عمر میں ارمغان فرخ ممبئی میں چھپی تھی۔ اگلا سوال ہے، آزاد نے 1899 میں کس نام سے شاعری کا مجلہ شائع کیا تھا؟ جواب ہے، ابوالکلام آزاد نے شاعری کا مجلہ نیرنگ عالم 1899 میں شائع کیا تھا۔ یہ رسالہ جو ہے 8 مہینے تک چھپتا رہا۔ اگلا سوال ہے، آزاد نے 13 سال کی عمر میں کس نام سے رسالہ جاری کیا تھا؟ جواب ہے، آزاد نے 13 سال کی عمر میں المصباح 1900 میں رسالہ جاری کیا تھا۔ المصباح جو ہے یہ 4 مہینے تک چھپتا رہا۔ اگلا سوال ہے، مولانا آزاد نے 1903 اگلا سوال ہے، مولانا آزاد نے کن رسالوں کی ادارت کی تھی؟ جواب ہے، مولانا آزاد نے منشی نوبت رائے کا رسالہ خدنگ نظر 1900 سے 1902 اور شبلی کی دعوت پر رسالہ الندوہ کی 1905 سے 1906 تک ادارت کی تھی۔ اگلا سوال ہے، مولانا آزاد نے 1903 میں کون سا رسالہ جاری کیا تھا جس کا آخری نمبر مئی 1905 میں چھپا تھا؟ جواب ہے، مولانا آزاد نے 1903 میں رسالہ لسان الصدق جاری کیا تھا، جس کا آخری نمبر مئی 1905 میں چھپا تھا۔ اگلا سوال ہے، آزاد کی ملاقات پہلی بار حالی سے کب اور کہاں ہوئی تھی؟ جواب ہے، آزاد کی ملاقات پہلی بار حالی سے 13 اپریل 1904 کو انجمن حمایت اسلام لاہور کے جلسے میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے، مولانا آزاد کی ملاقات شبلی سے کب ہوئی تھی؟ جواب ہے، مولانا آزاد کی ملاقات شبلی سے 1905 میں ہوئی تھی۔
اگلا سوال ہے مولانا آزاد نے 1906 عیسوی میں کس اجلاس میں شرکت کی تھی؟ جواب ہے مولانا آزاد نے 1906 عیسوی میں مسلم لیگ کے پہلے جلسے میں جو کہ ڈھاکہ میں ہوا تھا اس میں شرکت کی تھی۔ اگلا سوال ہے مولانا آزاد کی ملاقات حبیب الرحمن خان شیروانی سے کب ہوئی تھی؟ جواب ہے مولانا آزاد کی ملاقات حبیب الرحمن خان شیروانی سے 1906 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے مولانا آزاد تحریک آزادی کو تقویت دینے کے لیے یکے بعد دیگرے کون سا رسالہ جاری کیے تھے؟ جواب ہے مولانا آزاد تحریک آزادی کو تقویت دینے کے لیے یکے بعد دیگرے رسالہ الہلال اور البلاغ جاری کیے تھے۔ اگلا سوال ہے مولانا آزاد کا رسالہ الہلال پہلی بار کب اور کہاں سے شائع ہوا؟ جواب ہے مولانا آزاد کا رسالہ الہلال پہلی بار 13 جولائی 1912 عیسوی کو کلکتہ سے شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے پہلے دور میں الہلال کی آخری اشاعت کب ہوئی تھی؟ جواب ہے پہلے دور میں الہلال کی آخری اشاعت 18 نومبر 1914 عیسوی کو ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے الہلال دوبارہ کب نکلنا شروع ہوا؟ جواب ہے الہلال دوبارہ جون 1927 عیسوی میں نکلنا شروع ہوا۔ اگلا سوال ہے البلاغ کا پہلا شمارہ اور آخری شمارہ کب نکلا تھا؟ جواب ہے البلاغ کا پہلا شمارہ 12 نومبر 1915 عیسوی کو اور آخری شمارہ 13 اپریل 1916 عیسوی کو نکلا تھا۔ اگلا سوال ہے الہلال اور البلاغ کے ناشر اور مینیجر کون تھے؟ جواب ہے الہلال اور البلاغ کے ناشر اور مینیجر مولوی فضل الدین تھے۔ اگلا سوال ہے حکومت بنگال نے ابوالکلام آزاد کو جلا وطن کرنے کا حکم کب دیا تھا؟ جواب ہے حکومت بنگال نے ابوالکلام آزاد کو جلا وطن کرنے کا حکم 1916 عیسوی میں دیا تھا۔ اگلا سوال ہے مولانا آزاد جلا وطن ہونے کے بعد کہاں اور کب تک نظر بند رہے؟ جواب ہے مولانا آزاد جلا وطن ہونے کے بعد رانچی میں 3 سال 9 ماہ تک نظر بند رہے۔ اگلا سوال ہے مولانا آزاد کس کی انقلابی فکر سے زیادہ متاثر رہے؟ جواب ہے مولانا آزاد جمال الدین افغانی کے انقلابی فکر سے زیادہ متاثر رہے۔ اگلا سوال ہے مولانا آزاد کے سیاسی خیالات سے کس انگریزی اخبار نے انگریزوں کو باخبر کیا تھا؟ جواب ہے مولانا آزاد کے سیاسی خیالات سے پانیر انگریزی اخبار نے انگریزوں کو باخبر کر دیا تھا۔ اگلا سوال ہے مولانا آزاد کو نظر بندی کے بعد رہائی کب ملی تھی؟ جواب ہے مولانا آزاد کو نظر بندی کے بعد رہائی 1 جنوری 1920 عیسوی کو ملی تھی۔ اگلا سوال ہے مولانا آزاد سول ڈس ابوڈیلنس کے جرم میں کتنے سال قید رہے؟ جواب ہے مولانا آزاد سول ڈس ابوڈیلنس کے جرم میں 1 سال 1 ماہ تک قید رہے۔ اگلا سوال ہے سائمن کمیشن کی مخالفت میں مولانا آزاد کتنے ماہ قید رہے؟ جواب ہے سائمن کمیشن کی مخالفت میں مولانا آزاد 5 ماہ تک قید رہے۔ اگلا سوال ہے ہندوستان چھوڑ دو تحریک کے الزام میں مولانا آزاد کب گرفتار ہوئے؟ جواب ہے ہندوستان چھوڑ دو تحریک کے الزام میں مولانا آزاد 9 اگست 1942 عیسوی کو گرفتار ہوئے۔ 9 اگست 1942 عیسوی کو گرفتار ہوئے تھے اور رہائی جو ہے 15 جون 1945 عیسوی کو
ملی تھی۔ کل قید جو ہے 3 سال 24 دن کی ہوئی تھی اور یہ جو ہے احمد نگر قلعہ میں قید رہے۔ مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو زباں ہماری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔